بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ گورنر کو موصول، سرکاری ذرائع نے تصدیق کر دی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی لیگل ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اپنے عہدے کا استعفیٰ گزشتہ رات گورنر ہاؤس پشاور بھیجا تھا۔ گورنر کے اسلام آباد جانے کے بعد سمری گورنر ہاؤس کو موصول ہوئے۔ استعفے پر باقاعدہ وصولی کے دستخط بھی ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے پارلیمانی پارٹی کے ارکان کو کھانے پر بلا لیا۔ اجلاس کے بعد عشائیے میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں سہیل آفریدی کی بطور وزیر اعلیٰ نامزدگی اور آئندہ کے لاہ عمل پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے مستعفی ہونے کے بعد پشاور میں سیاسی سرگرمیاں تیز۔ صوبائی صدر تحریک انصاف خیبر پختونخوا جنید اکبر نے پی ٹی آئی پختونخوا کے تمام صوبائی اسمبلی ممبران کے لیے ایکس پر اہم ہدایات جاری کر دی۔ کہا، تمام ممبران ملک میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں۔ اگر کسی ادارے یا سیاسی پارٹی کی جانب سے رابطہ ہو تو قیادت کو فوری اطلاع دی جائے۔ بصورت دیگر پارٹی سخت ایکشن لے گی۔ صوبائی قیادت کی جانب سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے، جیل میں بیٹھا شخص نیشنل ایکشن پلان ختم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ملک میں ایک انتشاری ٹولہ امن و امان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس گروہ کا ماضی بھی ملک دشمن پالیسیوں سے بھرا پڑا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کو ختم کر کے دہشت گردوں کو واپس بسایا گیا۔ سہیل آفریدی کی نامزدگی سے دہشت گرد سہولت کاروں کو ریلیف ملنے کا خدشہ ہے۔ کے پی کی سیاست بھی اسی سہولت کاری کے گرد گھوم رہی ہے۔ 27 رمضان کی شب پر قائم ہونے والی ریاست پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ چند عناصر کی سہولت کاری سے ملک کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ گھروں میں ان کو پناہ دینے بیٹھا ہوا وہ شخص جس کی حکومت کے دوران نیشنل ایکشن پلان کو ختم کر کے دہشت گردوں کو واپس لا کر بسایا۔ تحریک انصاف کا پورا انتشاری ٹولہ وہ دہشت گردوں کا سہولت کار بھی ہے کہ تم دہشت گردوں کی سہولت کاری کرو، دہشت گردوں کو پورا سپورٹ کرو، اور یہ جو سہولت کاری، گھروں میں ان کو پناہ دینا، ان کو وہاں پہ سہولیات فراہم کرنا، جو سہیل آفریدی کے تھرو کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ریاست پاکستان 27 رمضان کی شب مارز وجود میں آئی تھی۔ خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتیں وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار لانے میں تقسیم کا شکار۔ اپوزیشن کے امیدوار کا فیصلہ آج متوقع۔ رائے کے مطابق نون لیگ کی خواہش ہے کہ وہ اپنا امیدوار لائے۔ جمعیت علماء اسلام بھی اپنا امیدوار لانے کے لیے متحرک ہے۔ اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا ڈاکٹر عباد اللہ نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ 145 رکنی ایوان میں تحریک انصاف کے 92 اور اپوزیشن جماعتوں کے کل 53 اراکین ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 73 ووٹ درکار ہوں گے۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اسپیکر کی جانب سے اسمبلی اجلاس طلب کیا جائے گا۔ نامزد وزیر اعلیٰ کو اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوگی۔ تحریک انصاف نے پنجاب کی سٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی نے فوری طور پر کمیٹیاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ انہیں پارٹی چیئرمین شپ سے نہیں ہٹایا گیا، خبریں درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ چلے گئے تو پارٹی ختم ہو جائے گی۔ یہ سب سازشیں کی جا رہی ہیں، یہ ساری افواہیں ہیں۔ پی ٹی آئی مضبوط ہے اور پارٹی چیئرمین شپ کا کوئی ایشو نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک انتشار کا سلسلہ ہے، قیادت کا فقدان ہے۔ پارٹی کے اندر مختلف انٹرسٹ گروپس کھینچا تانی کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ فلاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ آج اور کل بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس صوبے میں قطعی طور پر اس جنگ کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت نے غور نہیں کیا۔ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت انسٹال ہوئے 13-14 سال ہو گئے۔ اس صوبے میں جب اتنے ابتر حالات ہوں، نہ کبھی بانی پی ٹی آئی کا دہشت گردی پر کوئی بیان آیا۔ وہ اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ طور کے اوپر اس جنگ کے اوپر جو ہے آج سے ان کی حکومت نہیں ہے، ان کو وہاں پہ حکومت انسٹال ہوئے میرا خیال ہے 13-14 سال۔ اس صوبے میں جب اتنے ابتر حالات ہوں، نہ کبھی پی ٹی آئی کے جو بانی ہے، یہ ایک بڑا ایشو ہے پاکستان کے لیے، اور محب وطن قوتوں کو یا کسی محب وطن انسان کو جو ہے وہ اس کے اوپر بیان دینا چاہیے۔ کوئی بیان نہیں ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ تمام جو شواہد ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی دہشت گردوں کے لیے ایک ہمدردی کا، ایک سافٹ جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ ہے دہشت گردی کا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ 12 اکتوبر کو اجلاس میں آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ کہا گیا، ملک ایشیائی ٹائیگر بن رہا ہے مگر کوئی شعبہ ترقی نہیں کر رہا۔ امن و امان کی صورتحال بدترین ہے، ہمارے سیکیورٹی اہلکار روز شہید ہو رہے ہیں۔ اسد قیصر کی جانب سے ایسا کہا گیا، ملک میں جمہوریت کا نام و نشان نہیں۔ 26ویں ترمیم نے عدلیہ کو تباہ کر دیا۔ محمد زبیر بولے، حکومت صرف نمبرز کی ہیرا پھیری کر رہی ہے۔ اس حکومت نے $11 ملین کا گھپلا کیا، 3 ماہ میں 22% معاشی تباہی ہوئی۔ تیمور سلیم کا کہنا تھا کہ معیشت
معیشت مستحکم ہونے کا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ رجیم چینج کے بعد کئی عالمی کمپنیاں پاکستان چھوڑ چکی ہیں۔ حکومتی موقف ہے کہ کمپنیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہاں پہ پیسہ یہ ملک جو ہے نا ایشین ٹائیگر بنے گا، معاشی طور پر بہت ترقی کر رہا ہے، تو اگر ٹی وی چینل یہ دکھائیں اور آپ لوگ اس کو رپورٹ کروائیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی کامیاب ہے اس ملک کو پراپر ٹریک میں لانے کے لیے اور ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے۔ یعنی اس سے کوئی ایک بھی شعبہ جو ہے نا یہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہ آپ کو پروکٹر اینڈ گیمبل بھی کہہ رہا ہے، یہ آپ کو شیل بھی کہہ رہا ہے، یہ آپ کو ٹوٹال بھی کہہ رہا ہے، یہ آپ کو کریم بھی کہہ رہا ہے، یہ آپ کو فائزر بھی کہہ رہا ہے، یہ آپ کو بائر بھی کہہ رہا ہے، یہ آپ کو پاکستانی انویسٹرز بھی کہہ رہے ہیں۔ مجھے بتا دیں کون سی پاکستانی جو ہے وہ بزنس ہاؤس نے یہاں پہ پیسہ انویسٹ کیا؟ سپریم کورٹ میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ منیر ملک کے دلائل مکمل۔ سابق سپریم کورٹ بار کے 6 صدور کے وکیل عابد زبیری کے دلائل شروع۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کے سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے گزشتہ روز فل کورٹ تشکیل پر دلائل مکمل کیے تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا فل کورٹ یا لارجر بینچ بنانے کے لیے موجودہ بینچ پابند ہے یا محض ایک درخواست ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کیا فل کورٹ تشکیل دینے میں کوئی رکاوٹ ہے۔ سپریم کورٹ میں 8 رکنی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر بلوچستان ہائی کورٹ بار کے وکیل منیر ملک نے موقف اختیار کیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا موجودہ بینچ ریگولر ہو یا آئینی، فیصلہ یہی بینچ کر سکتا ہے کہ کیس کون سنے گا۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ آئینی بینچ فل کورٹ تشکیل دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیا کہ آرٹیکل 1911 کی روشنی میں صورتحال مختلف ہے، آئینی بینچ کیسے فل کورٹ تشکیل دے سکتا ہے؟ منیر ملک نے جواب دیا کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، آئینی بینچ کے پاس جوڈیشل اختیارات ہیں۔ دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ان ججز کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جن کی ترقی 26ویں ترمیم کے بعد ہوئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے برجستہ کہا کیا نئے ججز کسی اور ملک سے لا کر لگائے گئے ہیں؟ ججز عزت باب ہیں، ججز کو نہ رگڑا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اور چیف جسٹس ہر جوڈیشل کمیشن اجلاس میں مطالبہ کرتے رہے کہ آئینی بینچ میں تمام ججز شامل کیے جائیں۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دیے کہ کیا ہم 26ویں ترمیم کے بعد والے ججز کو بینچ سے نکال دیں؟ انہوں نے کہا کہ ججز کو غیر ضروری طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جائے، ہم نے بہت گالیاں کھا لی ہیں۔ سماعت کے اختتام پر کیس کو 13 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر ہم پیش رفت بینچ کی تشکیل پر ایک بار پھر بحث چھڑ گئی۔ بلوچستان بار کے وکیل منیر ملک نے سپریم کورٹ ججز پر مشتمل بینچ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارک دیا موجودہ بینچ اپنے دائرہ اختیار پر کیسے فیصلہ کرے۔ آئینی بینچ فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل کے تمام اراکین کو آزاد قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی حمایت یافتہ تمام اراکین آزاد تصور ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے حکم کی روشنی میں نوٹیفکیشن جاری کر دیے۔ قومی اسمبلی پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اسمبلی کی پارٹی پوزیشن اثر نو ترتیب سپریم کورٹ فیصلے کے بعد ارکان کی وابستگی پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل سے ظاہر نہیں ہوگی۔